نمازیں آ گئی، پانچوں نمازیں اللہ نے اس میں بیان فرمائی، فرمایا کہ نمازیں پڑھا کرو، نمازیں پڑھا کرو، کیوں؟ ان الحسنات یذہبن السیئات، جب نماز پڑھو گے، نماز نیکی ہے، جب نماز پڑھو گے اللہ تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا۔ نیکی انسان کے گناہوں کے مٹنے کا ذریعہ ہے، نیکی انسان کے گناہوں کو ختم کرنے کا ذریعہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ تشریف لائے، سردی کا موسم ہے، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے تشریف لائے، سردی کا موسم ہے، پتے جھڑ رہے تھے، درختوں سے پتے گر رہے ہیں، سردی کی وجہ سے ٹہنیاں خشک ہو گئی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درخت کی ٹہنی کو پکڑا، میرے محبوب نے ایک درخت کی ٹہنی کو پکڑا سردیوں میں، اور اسے نبوت والے ہاتھ سے حرکت دی، اسے ہلایا، جب اس کو ہلایا تو پتے زمین پر گر رہے ہیں، پتے زمین کی طرف گر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا ابو ذر، ان پتوں کو زمین پہ گرتے ہوئے دیکھ رہے ہو؟ عرض کی جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ٹہنی کو ہلایا، پتے زمین پر گر رہے ہیں۔ فرمایا میرا امتی جب نماز پڑھتا ہے تو پانچوں نمازیں اسی طرح گناہوں کے مٹانے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ ٹہنی کو حرکت دے کے سمجھایا، ہلا کر بتایا کہ جیسے یہ پتے گر رہے ہیں، یہ جھڑ رہے ہیں، فرمایا ایسے ہی مسلمان جب نماز پڑھتا ہے، اس کی نماز کی برکت سے اللہ اس کے گناہوں کو اس کے اعمال نامے سے ختم کر دیتا ہے، اس کو جھاڑ دیتا ہے، اسے مٹا دیتا ہے۔ امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آپ کے صحابہ اکرام موجود ہیں، اپنے صحابہ سے آپ نے فرمایا میرے صحابہ مجھے بتاؤ، تمہارے گھر کے سامنے سے اگر ایک نہر گزر رہی ہو، صاف پانی والی نہر، گہرا پانی سامنے سے گزر رہا ہو، اگر کوئی بندہ دن میں 5 مرتبہ اس کے اندر غسل کرے گا، 5 مرتبہ اس میں نہائے گا، فرمایا بتاؤ کیا اس کے جسم پہ میل باقی رہے گا، کوئی گرد و غبار باقی رہے گا؟ حضرات صحابہ کرام عرض کرنے لگے آقا، فرمایا جو 5 مرتبہ نہائے گا اس کے جسم پہ کوئی میل باقی نہیں رہے گا، اس کے جسم پر کوئی گرد و غبار باقی نہیں رہے گا۔ تب میرے آقا نے فرمایا 5 نمازوں کی مثال بھی ایسی ہے، مسلمان ان نمازوں کو ادا کرتا ہے، مسلمان جب نماز ادا کرتا ہے اللہ رب العالمین باطنی اعتبار سے اسے پاکی عطا کر دیتا ہے، اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، اس کے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے۔ فرمایا جیسے پانی انسان کی میل کو ختم کرتا ہے، نماز انسان کے گناہ کو ختم کر دیتی ہے۔ 5 مرتبہ اگر کوئی بندہ نہائے اور صاف پانی میں نہائے تو ظاہر سی بات ہے کہ جسم پہ کوئی میل باقی نہیں رہے گا، بالکل صاف ستھرا جسم ہو جائے گا۔ اسی طرح فرمایا جو 5 نمازیں ان کے اوقات پر پڑھتے ہیں، ادا کرتے ہیں، ذمہ داری سے پڑھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کو گناہوں سے ایسے ہی پاک کر دیتا ہے جیسے 5 مرتبہ نہانے والا میل کچیل سے پاک ہو جاتا ہے۔ ایک نماز دوسری نماز تک گناہوں کا کفارہ ہے، مٹنے کا ذریعہ ہے، گناہ ختم ہونے کا ذریعہ ہے۔ تو میں کیا کہہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ نیکی کرو، نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں، نیکیاں گناہوں کو ختم کر دیتی ہیں۔
امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا نمازی آدمی جب اپنے گھر سے نماز کی نیت کے لیے نکلا، نماز ادا کرنے کے لیے نکلا ہے، اللہ رب العالمین نے اتنی قدر فرمائی، ہر قدم پر اس کا درجہ بھی بلند کیا گیا، ہر قدم پہ اسے نیکی بھی عطا فرمائی، ہر قدم پر اللہ نے اس کے گناہ کو بھی مٹا دیا۔ مسجد کی طرف اٹھنے والا قدم، نیکی کی طرف چلنے والا قدم اس کے گناہوں کے مٹنے کا ذریعہ بن گیا، گناہوں کے ختم ہونے کا ذریعہ بن گیا۔ فرمایا نماز کے لیے پھر نمازی جب وضو کرتا ہے اپنا ہاتھ نماز کے وضو کے لیے دھویا، وضو کرنے کے لیے ہاتھ دھویا، فرمایا اللہ نے اس کے ہاتھ کے گناہوں کو مٹا دیا۔ جب اس نے اپنے چہرے کو دھویا اس کے چہرے کے گناہ کو مٹا دیا، اس نے جب اپنے قدموں کو دھویا اللہ نے اس کے پاؤں کے گناہ کو مٹا دیا۔ میرے آقا نے یہاں تک فرمایا وضو کرنے والا جب وضو کرتا ہے اس کے ناخون کے نچلے حصے سے بھی اللہ گناہ کو مٹا دیتا ہے۔ نیکی گناہ کو یوں مٹا دیتی ہے۔ وضو ہم کرتے ہیں، سارے کرتے ہو وضو، ہم جب ہاتھ پاؤں دھوتے ہیں یہ گناہوں کو مٹاتے ہیں، گناہ ختم ہوتے ہیں اس سے۔ آپ نے فرمایا ہاتھ دھوئے اللہ نے ہاتھ کے گناہ مٹا دیے، سر کا مسح کیا سر کے گناہ مٹ گئے، چہرہ دھویا گناہ مٹ گئے، پاؤں دھوئے گناہ اللہ نے پاؤں سے جو ہوئے ان کو ختم کر دیا، مٹا دیا۔ حدیث شریف سنیے، فرمایا ناخون کا نچلا حصہ، اللہ کے بندہ اس سے کیا گناہ کرتا ہے؟ ناخون سے نیچے کیا ہے؟ ماس ہے، اس سے تو گناہ ممکن بھی نہیں ہے، شاید بندہ گناہ کرتا بھی نہیں ہے۔ حضور نے یہ انتہا بیان کی سمجھانے کے لیے فرمایا جب وضو کرتے ہو تو ناخون کے نچلے حصے سے بھی اللہ گناہ کو نکال دیتا ہے، اس کے نچلے حصے سے بھی اللہ گناہ کو مٹا دیتا ہے۔ تو نیکی کرو، نیکی تمہارے گناہوں کو مٹانے کا ذریعہ ہے، تمہارے گناہوں کو ختم کرنے کا ذریعہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا جو شخص، توجہ کریں، جو شخص دن میں 100 مرتبہ، جو شخص دن میں 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ، کون سے کلمہ؟ سبحان اللہ و بحمدہ، پڑھ لیجئے سبحان اللہ و بحمدہ، پھر پڑھ لیجئے سبحان اللہ و بحمدہ۔ کتنے آسان کلمات ہیں، کتنے آسان ہیں، بالکل آسان ہے۔ فرمایا جو شخص 100 مرتبہ پڑھتا ہے، 100 مرتين، 100 مرتبہ پڑھتا ہے، غفرت لہ ذنوبہ وان کانت مثل زبد البحر۔ فرمایا جو دن میں 100 مرتبہ ان کلمات کو پڑھتا ہے اللہ اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، چاہے اس کے گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ وَإِن كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ، سبحان اللہ و بحمدہ، جس نے 100 مرتبہ پڑھے، 100 مرتبہ یہ کلمات ادا کیے، فرمایا اس کے گناہ اللہ مٹا دیتا ہے، غفرت لہ ذنوبہ، اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، اس کے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے۔ وَإِن كَانَتْ مِثْلَ ذُنُوبِ الْبَحْرِ، مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ، فرمایا اگرچہ اس کے گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ ان کلمات سے ان کو بھی مٹا دیتا ہے۔